یہ ہے وقت میڈیا۔ پیشے خدمت ہندوستان کے صنعتی اور ادبی شہر مراد آباد میں ہوا جشن صحت منور رانا آل انڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن کا شاندار ویڈیو۔ اس مشاعرے کو آرگنائز کیا سہیل حسن خان ویلفیئر سوسائٹی مراد آباد نے۔ اس میں شرکت کی آپ سب کے محبوب شاعر جناب عقیل نعمانی صاحب نے۔ جی ہاں، غزل کی روایت کو زندہ رکھنے والے خوبصورت ترنم کے مالک جناب عقیل نعمانی صاحب نے شروع میں کچھ اشعار سنوائے، اس کے بعد ترنم میں غزل پیش کی۔ جی ہاں، ان کو سنیں گے، لیکن پہلے جینگو بنانا کی بات 40 سیکنڈ میں۔ انتاکشری اور گیمز کا ایپ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ شروع سے آخر تک بہت سی شخصیتوں کا ذکر ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ جوہر بھائی نے اپنے ایک شعر میں وہ نام بھی لیا جس کا ہمیں شروع میں ہی ذکر کرنا چاہیے تھا، اور وہ نام ہے سابق صدر جمہوریہ مرحوم APJ عبدالکلام صاحب کا۔ ان کی موت سے پورے ملک کو صدمہ ہوا۔ سوشل میڈیا پر، اخباروں میں بلا تفریق مذہب و ملت سب نے غم کا اظہار کیا۔ میں ایک شعر ان کو نظر کرتے ہوئے اپنا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر ہے اس کے اجالوں کا ہر ایک محفل میں، ذکر ہے اس کے اجالوں کا ہر ایک محفل میں، شام کے بعد بھی سورج کا سفر جاری۔ کیا کہنا، ذکر ہے اس کے اجالوں کا ہر ایک محفل میں، شام کے بعد بھی سورج کا سفر جاری۔ کیا کہنا، یہ میرا شعر مرحوم APJ عبدالکلام صاحب کو خراج عقیدت تھا۔ آئیے غزل کی دنیا میں چلتے ہیں۔ ایک نئی غزل کے دو ایک شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ آپ سب پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ اجازت مل گئی تھی ایک شب کو بار آبی کی، اجازت مل گئی تھی ایک شب کو بار آبی کی، ابھی تک کیفیت ہم پر ہے تاری نیم خالی کی، ابھی تک کیفیت ہم پر ہے تاری نیم خالی کی، ہمیشہ واسطہ اپنا رہا تیکھے سوالوں سے۔ کیا کہنا، ہمیشہ واسطہ اپنا رہا تیکھے سوالوں سے، سو رفتہ رفتہ عادت پڑ گئی حاضر جوابی کی۔ کیا پڑھی آپ نے؟ بہت شکریہ۔ ہمیشہ واسطہ اپنا رہا تیکھے سوالوں سے، کیا کہنا، سو رفتہ رفتہ عادت پڑ گئی حاضر جوابی کی، کھلے رکھتا ہوں اپنے ذہن و دل کے سارے دروازے، کھلے رکھتا ہوں اپنے ذہن و دل کے سارے دروازے، ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے تالے اور چابی کی۔ اچھا ہے، واہ۔ کھلے رکھتا ہوں اپنے ذہن و دل کے سارے دروازے، ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے تالے اور چابی کی۔ ایک زمین میں چند شعر اور ملاحظہ کر لیں کہ جتن ہزار کرو پھر بھی بچ نکلتا ہے۔ سنیے گا دوستو، جتن ہزار کرو پھر بھی بچ نکلتا ہے، ہر ایک درد کہاں آنسوؤں میں ڈھلتا ہے۔ کیا کہنا ہے، ہر ایک درد کہاں، جتن ہزار کرو پھر بھی بچ نکلتا ہے، بہت اچھا، ہر ایک درد کہاں آنسوؤں میں ڈھلتا ہے، بچھڑنے والے کسی دن یہ دیکھنے آ جا، بچھڑنے والے کسی دن یہ دیکھنے آ جا، چراغ کیسے ہوا کے بغیر جلتا ہے۔ کیا کہنا ہے، بچھڑنے والے۔ دوستو، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، لیکن یہ خواہش رہتی ہے شاعر کی کہ ایک آدھ لفظ تو آپ کہہ ہی دیں شعر سن کر۔ میری یہ غزل کا مطلب تھا کہ دل و نگاہ کو آپس میں جوڑ دے کوئی،
ہماری سمت بھی ایک تیر چھوڑ دے کوئی، تو ایک تیر کا انتظار تو رہتا ہے شاعر کو بھی۔ بچھڑنے والے ہیں اب دونوں مرکزی کردار، یہیں سے کاش کہانی کو موڑ دے کوئی۔ بہت شکریہ۔ جتن ہزار کرو پھر بھی بچ نکلتا ہے، ہر ایک درد کہاں آنسوؤں میں ڈھلتا ہے۔ بچھڑنے والے کسی دن یہ دیکھنے آ جا، چراغ کیسے ہوا کے بغیر جلتا ہے۔ بہت عنایت، بہت شکریہ۔ چراغ کیسے ہوا کے بغیر چلتا ہے، یہ وہم مجھ کو کسی روز مار ڈالے گا، یہ وہم مجھ کو کسی روز مار ڈالے گا کہ ایک شخص میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ وہم مجھ کو کسی روز مار ڈالے گا کہ ایک شخص میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ عجیب آگ ہوں میں، وہ عجیب موم عقیل، عجیب آگ ہوں میں، وہ عجیب موم عقیل، نہ سرد ہوتا ہوں میں اور نہ وہ پگھلتا ہے، نہ سرد ہوتا ہوں میں اور نہ وہ پگھلتا ہے۔ اب جیسا کہ منصور بھائی نے حکم دیا کہ میں 2-4 شعر ترنم میں پڑھ دوں، وقت کم ہے، اور اس کے بعد آپ سے اجازت طلب کروں۔ ملاحظہ کیجیے۔ خود کو سورج کا طرفدار بنانے کے لیے، مطلب پیش کرتا ہوں، خود کو سورج کا طرفدار بنانے کے لیے، خود کو سورج کا طرفدار بنانے کے لیے لوگ نکلے ہیں چراغوں کو بجھانے کے لیے۔ اشارے ہی کافی ہوتے ہیں غزل میں۔ خود کو سورج کا طرفدار بنانے کے لیے لوگ نکلے ہیں چراغوں کو بجھانے کے لیے۔ اور شعر پیش کرتا ہوں دوستو، آپ ذہین لوگ ہیں۔ غم تو یہ ہے کہ پرندے ہی مدد کرتے ہیں، غم تو یہ ہے کہ پرندے ہی مدد کرتے ہیں، غم تو یہ ہے کہ پرندے ہی مدد کرتے ہیں، غم تو یہ ہے کہ پرندے ہی مدد کرتے ہیں، جب بھی آتا ہے کوئی جال بچھانے کے لیے، غم تو یہ ہے کہ پرندے ہی مدد کرتے ہیں، جب بھی آتا ہے کوئی جال بچھانے کے لیے۔ سنگ باری میں اضافے کا ہے امکان بہت، سنگ باری میں اضافے کا ہے امکان بہت، سنگ باری میں اضافے کا ہے امکان بہت، انتظام اور کرو آئینہ خانے کے لیے، انتظام اور کرو آئینہ خانے کے لیے۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اپنی پہچان کا بھی مسئلہ پیدا ہو جائے، ملاحظہ کریں، اپنی پہچان کا بھی مسئلہ پیدا ہو جائے، اپنی پہچان کا بھی مسئلہ پیدا ہو جائے، اس قدر کیسے بدل جائیں زمانے کے لیے، اپنی پہچان کا بھی مسئلہ پیدا ہو جائے، اس قدر
بدل جائیں زمانے کے لیے. اور دوستوں مقطع پیش کر کے اجازت چاہوں گا. کتنے لوگوں کو یہاں چیخنا پڑتا ہے یقین, کتنے لوگوں کو یہاں چیخنا پڑتا ہے یقین, کتنے لوگوں کو یہاں چیخنا پڑتا ہے یقین. ایک کمزور کی آواز دبانے کے لیے. بہت شکریہ, بہت ہے. کتنے لوگوں کو یہاں چیخنا پڑتا ہے یقین, ایک کمزور کی آواز دبانے کے لیے. لوگ نکلے ہیں چراغوں کو بجھانے کے. بہت شکریہ. ایک بزرگ ابھی آئے تھے, انہوں نے 2-3 شعر کی فرمائش کی تھی. یہ میری نالائکی ہوگی اگر میں حکم دولی کروں چلتے چلتے. بہت پرانی غزل میں شروعاتی دنوں میں پڑھتا تھا, مجھے حیرت ہے کہ انہیں اب تک یاد ہے. تجھ کو جانا ہے جا خدا حافظ, تجھ کو جانا ہے جا خدا حافظ. میرے ساتھی تیرا خدا حافظ, میرے ساتھی. غزل کا شعر پیش کرتا ہوں, بہت آسان لفظ. یاد آیا تیرا جدا ہونا, یاد آیا تیرا جدا ہونا, یاد آیا تیرا جدا ہونا, یاد آیا تیرا جدا ہونا. جب کسی نے کہا خدا حافظ, کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ, بہت شکریہ دوستوں. جب کسی نے کہا خدا حافظ, اس کے ہونٹوں پہ مہر خاموشی, اس کے ہونٹوں پہ مہر خاموشی, اس کے ہونٹوں پہ مہر خاموشی, اس کے ہونٹوں پہ مہر خاموشی. میرے ہونٹوں پہ تھا خدا حافظ, میرے ہونٹوں پہ تھا خدا حافظ. ڈوبنا ہی میرا مقدر ہے, ڈوبنا ہی میرا مقدر ہے. اے میرے ناخدا خدا حافظ, اے میرے ناخدا خدا حافظ. مقطع ملاحظہ فرما لیں. حق بیانی جس کا فن ہو وکیل, حق بیانی جس کا فن ہو وکیل, ایسے
राणा की गजल बहुत हल्की फुल्की, सुबह की ये फजा। आप देख रहे हैं मुरादाबाद का मुशायरा। जी हां, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मुरादाबाद की यह तारीखी जामा मस्जिद, जी हां, 1624 में जब शाहजहां के दौरे हुकूमत में शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर शाहजहां के गवर्नर रुस्तम खान ने मुरादाबाद शहर को बसाया तो ये जामा मस्जिद बनवाई और एक मंदिर भी बनवाया। जी हां, इस तारीखी जामा मस्जिद के दीदार आप कर रहे हैं। इससे मुतालिक एक जानकारी वीडियो के आखिर में सुनना ना भूले। जी हां, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब और इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब। शहंशाह गजल जिगर मुरादाबादी के शहर मुरादाबाद में हुए इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न सेहत मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने जनाब मुनव्वर राना साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए 1 लाख रुपए नकद देकर एजाज से नवाजा। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने। सोहेल हसन खां मुरादाबाद के मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत थे। जी हां, जनाब सोहेल हसन खां साहब समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के पूर्व महानगर अध्यक्ष जनाब शुएब हसन खां पाशा के वालिदे मोहतरम थे। सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं जनाब रईस खां साहब, उपाध्यक्ष हैं जनाब शहजाद कमर साहब, सचिव हैं जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, कोषाध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, सचिव हैं जनाब सलीम अहमद वारसी साहब, सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद खालिद साहब और सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, मुशायरे के कन्वीनर जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, उन सभी हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उनका सपोर्ट किया। मैं हूं आपका दोस्त शफीक खान और यह है मुरादाबाद की तारीखी जामा मस्जिद। जी हां, हम आप तक लेके आते हैं मुशायरे, लेकिन इस वक्त जामा मस्जिद के हवाले से, मुरादाबाद की जामा मस्जिद के हवाले से आपको एक जानकारी दे दूं। पूरे हिंदुस्तान में यूं तो कई जामा मस्जिदों में आप गए होंगे, मस्जिदों में आप गए होंगे, लेकिन इस तारीखी जामा मस्जिद की खास बात यह है कि ये इकलौती जामा मस्जिद है जो किसी नदी किनारे वाक़ है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये नदी जिसे कहते हैं हम राम गंगा नदी। बहरहाल कल रात आपने देखा जिगर मंच से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द आप ये पूरा मुशायरा हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फिर आप इस वेबसाइट पर विजिट करें और YouTube चैनल पर पहुंच जाएं और वहां आप जीमेल से हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे मुशायरे के वीडियो मिलें तो अब हम व्हाट्सएप पे भी आ चुके हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हफ्ते में 2 वीडियो आप तक पहुंचा दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम जो कवर करती है उसके देखे जाते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन उमेर के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, शहर जिगर मुरादाबाद से।